إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. ساتھیوں، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اپنے دلوں میں اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی. ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس دنیا میں اللہ کے رسول اور ایک بادشاہ بن کر رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کا رسول اور ایک بندہ بن کر رہنا چاہتے ہیں. یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع سے کام لیا اور اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہی کو چنا کہ یہ ہم بن کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں جنہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس واقعہ کو صحیح مسلم کے اندر اور ترمذی کے اندر ہے اور بہت سی کتابوں میں حدیث کی جیسے کہ امام موطا اور بہت سی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز یا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور یہ وہ وقت تھا جبکہ آپ کبھی بھی اس وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. ہو سکتا ہے یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کسی مشغول کا وقت ہو. اس وقت آپ کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور آپ گھر سے باہر نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آپ گھر سے نکلے
اور کچھ دور ہی چلے تھے کہ دیکھا سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت جو کہ گھر سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ باہر کیسے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، بھوک نے ہمیں بیکار کر دیا ہے، اس لیے گھر سے نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس بھوک نے ہمیں بھی گھر سے باہر نکالا، ہم بھی بھوکے ہیں اور بھوک کی تاب نہ لا کر ہم گھر سے نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو یہ تین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں لوگ چلے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو الحیثم ہے رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو ان کا نام مالک بھی کہا گیا ہے اور ان کے والد کا نام التیان ہے، روایت میں آتا ہے کہ التیان، اور یہ صحابی صاحب حیثیت بھی تھے، باغ بھی تھا ان کا، بکریاں بھی ان کے یہاں تھیں۔ تو ان کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو اندر سے ابو الحیثم تو نہیں تھے، ان کی بیوی ام حیثم نکلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا مرحبا یا رسول اللہ، آئیے اور تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حیثم سے کہ ابو الحیثم کہاں ہے؟ وہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، میرے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، آپ بیٹھیے، کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ ساتھیوں، اس وقت مدینے کے اندر جو کنویں تھے بہت کم ہی میٹھے پانی کے تھے، زیادہ تر کنویں کھارا پانی کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کیونکہ کچھ ہی دیر میں آپ نے دیکھا کہ ابو الحیثم اونٹ پر سوار ہیں اور پانی کا مسکیزہ لاتے ہوئے چلے آئے، پانی لے کر آئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر ہے اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو مارے خوشی کے جھوم اٹھے اور جلدی سے دوڑے دوڑے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی سے چمٹ گئے، آپ کا بوسہ لیا، اتنی خوشی، اور کہنے لگے کہ آج اس زمین کے اندر، اس زمین کے اوپر ہمارے گھر سب سے بہترین مہمان آئے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو دنیا میں ان سے زیادہ افضل کوئی ہے نہیں، ان کے گھر کے مہمان بنے ہیں، اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ جلدی سے دوڑے اپنے باغ کے اندر گئے اور بڑا سا کھجور کا گچھا توڑ کے لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحیثم، یہ اتنا بڑا گچھا کیوں لے کر آئے؟ چند کھجور لے آتے، اسے ہم کھا کر پانی پی لیتے۔ ابو الحیثم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم کے تو نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو کون سی اس طرح کی کھجوریں پسند ہے، اس لیے ہم سارا کا سارا گچھا لے آئے۔ اس میں پکی بھی ہے، پیلی بھی ہے، ادھ پکی بھی ہے، کئی قسم کی کھجوریں ہیں، آپ کو جو اچھی لگے آپ۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے وہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا ٹھنڈا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور اور یہ پانی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. آپ دیکھیے ساتھ میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے. مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کچھ کھجوریں تھیں. جب آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, تو انہوں نے کھجوروں کو اٹھا کر پٹک دیا اور کہا اے اللہ کے رسول, ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. اب دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے روز کے بھوکے ہوں, بھوک کی تاب نہ لا کر آپ کو باہر نکلے اور چند کھجوریں ملی تھی جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے متعلق, ان نعمتوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے. تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں, پانی پیا. تو ابو الحیثم نے ایک چھری لی اور سوچا کھانے کا انتظام کیا جائے, تو ایک بکری کاٹنے کے لیے آگے بڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحیثم, دیکھو دودھ والی بکری کوئی نہ کاٹنا, کیونکہ دودھ والی بکری ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں, ان کو بھی ضرورت ہے دودھ کا, اور گھر میں بھی اگر بچے ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہے دودھ کی, اس لیے دودھ والی بکری مت کاٹنا. تو ابو الحیثم بکری کا ایک بچہ لائے جو زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا. اس کو انہوں نے ذبح کیا اور کھانا پکایا اور پھر تینوں نے مل کر کھایا, بلکہ چاروں نے مل کر کھایا. اور کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو الحیثم سارا کام اپنے ہاتھ سے کر رہے, پانی خود بھر کر لائے, کھجوریں خود توڑ کر لائے, بکری کو خود ذبح کیا, کھانے کو پکایا اور اپنے باغوں میں پانی دینا ہے, اور جو بھی کام ہے سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو الحیثم, تمہارے پاس کوئی ہے نہیں ساتھ میں کام کرنے والا, یعنی کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے؟ ابو الحیثم کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی غلام میرے پاس نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحیثم دیکھو, جب میرے پاس کوئی قیدی آئے تو تم آنا اور ہمیں یاد دلانا, تو ہم تمہیں کوئی ایک غلام دے دیں گے تو تمہارے ہاتھ بٹائے گا, تمہارے یہاں کام کرے گا. جب کوئی قیدی آئے تو ہمیں خبر کر دیں. کچھ دنوں کے بعد 2 قیدی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی آئے, تیسرا کوئی نہیں. یہ خبر جب ابو الحیثم کو معلوم ہوئی تو ابو الحیثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب کوئی قیدی آئے تو اس میں سے کوئی غلام ہمیں دیں گے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, دیکھو یہ 2 قیدی ہیں, اس میں سے تم جسے چاہو لو. ابو الحیثم نے دیکھا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے جو قیدی اچھا ہو آپ وہ قیدی ہمیں دے دیجیے جو آپ کو پسند. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کی طرف اشارہ کی کہ ابو الحسن تم اس کو لے لو, کیونکہ اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے, اس لیے اسے لے لو. تو ابو الحسن نے اس قیدی کو لے لیا, اس غلام کو لے لیا.
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، دیکھو یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ، اس پر ظلم نہ کرنا۔ تو یہ ابو الحسن اس قیدی کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا۔ تو ان کی بیوی جو تھی انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے بہتر خیر یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا اور کبھی آپ غصہ ہوئے، غصے میں اسے ڈانٹ دیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرضی کے مطابق وہ کام نہ کرے اور آپ اس کا ایک دن کا کھانا بند کر دیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ۔ تو بیوی کے اس مشورے سے ابو الحسن اس غلام کو لے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بیوی نے ایسا مشورہ کیا اور اس غلام کو آزاد کر۔ ساتھیوں، یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اور کون سے سبق ہم کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہے، ایک بلند مقام پر ہیں، لیکن آپ کی سادہ زندگی دیکھیے اور آپ کے اصحاب کو دیکھیے۔ یہ اصحاب وہ اصحاب ہیں جو نبی انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام پر ہیں، اور بھوک کے وجہ سے، بیتابی کی وجہ سے آپ لوگ گھر سے نکلے، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک لقمہ بھی نہیں۔ ساتھیوں، یہاں پر ایک بات غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت دولت دی ہے، بہت ہی عیش و آرام کی زندگی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے روزی کی، رزق کی تنگی دی ہے، پریشانی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جس کو جتنی بڑی مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس سے وہ محبت، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی محبت، اتنے ہی اس کو اجر و ثواب سے نوازتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی زندگی، آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، آپ نے عیش و آرام کو بالکل ہرگز پسند نہیں کیا، آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں مہینوں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک تابعی نے سوال کیا، اے امی جان، آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ اتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی،
آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں انصار صحابے تھے اور وہ بہت ہی نیک اور صالح لوگ، اور وہ لوگ بکری کا دودھ میرے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا گزر اور بسر اس طرح سے ہماری زندگی کٹتی تھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ سے۔ آپ کے پاس سب کچھ تھا، بہت سے اختیار اللہ نے دیے تھے، تمام صدقات آتے تھے، تمام جزیہ آتا تھا، مال غنیمت آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز کو تقسیم کرتے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سارا زندگی آج ہم اور آپ کتنے عیش میں، آپ دیکھیے کتنے روز کے بعد، کتنے دن ہو گئے ہوں گے، چند کھجوریں ملی تھی کھانے کے لیے، پانی ملا تھا پینے کے لیے، اور اس پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو جگہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نعمتوں کے اندر کروٹیں لے رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، کتنا ہی کھانا ہم لوگ برباد کرتے ہیں اور کچرے میں ڈالتے ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا، حساب ہوگا اور فیصلہ ہوگا آخرت میں۔ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے سبق لینا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک محبت کرتے ہیں؟ ابھی ہماری بات پوری نہیں، بہت بات باقی ہے، لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی واقعے کو آگے پھر بیان کریں گے کہ اس حدیث کے اندر ہمیں کتنے فائدے ملیں گے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے بزرگ صحابی بھوکے رہ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور کتنی سادہ زندگی گزاری۔ ہم آپ لوگ کتنے عیش میں ہیں، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے میں جو فائدہ ملا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔